چنانچہ اکرمہ بن عمار روایت کرتے ہیں، مزید اکرمہ بن عمار روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لکھے ہوئے خطوط اور آپ کے لکھے ہوئے جو ڈاکیومنٹس تھے وہ سنے، ان کی سماعت کی اور ان کی قرات کی، پڑھا، اور وہ کہتے تھے کہ قبل اس کے کہ سنت یعنی حدیث کا علم فوت ہو جائے اس کو جمع کر لیں، اور فرمایا کہ اے اہل علم تمام مساجد میں منتشر ہو جاؤ، فَأَمَرُوا أَهْلَ الْعِلْمِ أَن يَنْتَشِرُوا فِي مَسَاجِدِهِمْ، اہل علم علاقے کی بلاد کی مسجدوں میں جمع ہو جائیں اور اکٹھا کریں لوگوں کو، جہاں جہاں سکہ تابعین سب سکہ تھے، ائمہ تھے، اور صحابہ کرام کا دور تھا، یہ فتنہ کا دور تو نہیں تھا، قرن اول سے ملنے والے لوگ تھے، صحابہ کرام اور کبار تابعین تھے، فرمایا ان سب سے مساجد میں اور حلقات میں جتنا علم الحدیث روایتاً اور کتابتاً مجموعات اور مخطوطات کی شکل میں جتنا دستیاب ہے ان کو لکھ کے ہماری طرف بھیجو اور اکٹھا کر لو۔ پھر اس سے بڑھ کے انہوں نے ایک اور کام کیا، اور وہ یہ کام کیا کہ پوری ایک مجلس مذاکرہ قائم کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مجلس مشاورت، ایک کونسل آف علماء بنائی۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک علماء کی کونسل، اتھارٹیز کی قائم کی، اور ان کو پھر جو تمام احادیث آ جاتی ان کے مناقشہ کے لیے، مذاکرہ کے لیے، اور ان کی سند اور ان کے مضامین کو روایتاً درایتاً ڈسکس کر کے سمجھ کر جمع کرنے کے لیے ان کو بحث کے لیے بٹھاتے اور مشاورت کے بعد ان کی جمع و تدوین کرتے۔ یہ مجلس اس میں علماء مناقشہ کے لیے جمع ہوتے اور اس کے بعد وہ جمع ہو کر ان کو ڈسکس کر کے پھر اس کی تدوین کرتے، اسانید ملاتے، طرق ملاتے، مضامین کو ملاتے، اور مقارنہ اور موازنہ کمپیریٹیو سٹڈی کرنے کے بعد پوری تحقیق اور احتیاط کے ساتھ ذخائر جمع کرتے۔ اس میں ابو الزناد کی سے روایت ہے، ابو الزناد عبداللہ بن ذکوان القرشی المدنی تابعی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، رأیت عمر بن عبدالعزیز جمع الفقہاء، میں نے اپنی آنکھوں سے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے بڑے فقہاء محدثین تابعین کو جمع کر رکھا تھا۔ فجمعوا له اشیاء من السنن، اور وہ علماء فقہاء محدثین جلیل القدر تابعین وہ سنن نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمع کر کر کے ان کے پاس لاتے۔ فَإِذَا جَاءَ الشَّيْءُ الَّذِي لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ قَالَ هَذِهِ زِيَادَةٌ لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهَا، اور اگر کوئی ایسی اس میں روایت ان کے پاس آتی جس پر صحابہ اور کبار تابعین کا عمل نہ دیکھتے تو کہتے کہ یہ زائد ہے جس پر عمل نہیں، یعنی فتویٰ دیتے۔ اس قدر تحقیق ہوتی، اور جرح و تعدیل کا عمل بھی پریکٹیکلی تابعین کبار تابعین کے دور میں شروع ہو گیا تھا، یعنی علم الجرح و تعدیل عملاً کبار تابعین کے دور میں شروع ہو گیا تھا۔ کتابیں بعد میں لکھی گئیں اسی دور کے بعد، مگر عملاً اس علم کی اساس قائم ہو گئی تھی، فاؤنڈیشنز قائم ہو گئی تھی۔ اور اس کو بھی یہ جو ابو الزناد کی روایت ہے، مختلف ائمہ نے اپنے اپنے طرق کے ساتھ اس کو بیان کیا سند سے۔ پھر اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری عمر اپنے محل میں، اپنے یعنی کیپٹل میں، اپنے ایوان خلافت میں حدیث اور سنت کی حفاظت اور سرکاری جمع و تدمین میں صرف ہوئی۔ آپ نے ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم جو ہیں ان سے بھی تمام اور احادیث لے کے جمع کی، اور امام مالک بن انس الاصبہی، امام مالک امام اہل المدینہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو بکر بن حزم جیسا عالم اور قاضی اور فقیہ نہیں دیکھا۔ وہ اس زمانے انہوں نے بات کی جب وہ مدینہ طیبہ کی ولایت پر مامور تھے۔ ایسے ایسے ثقہ محقق مجتہد فقہاء محدثین سے علم کو جمع کرتے تاکہ وہ ممیزین ہوں،
امتیاز کر سکیں صحیح اور سقیم میں، تحقیق کے ساتھ جمع کیا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا لم یکن عندنا احد بالمدینہ عنده من علم القضاء ما كان عند ابی بکر۔ مالک بن انس فرماتے ہیں کہ مدینہ میں جتنا علم الفقہ اور علم القضاء ابو بکر بن محمد بن حزم کے پاس ہے، جن سے انہوں نے احادیث جمع کی، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا امام مالک نے کہ مدینہ میں علم القضاء اس سے بہتر رکھنے والا کوئی فقیہ عالم اور محدث ہمارے پاس نہ تھا۔ ان سے انہوں نے حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ ان کی خالہ تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں پرورش پانے والی، اور عمر بھر ان کی تلمیذہ، ان کی شاگرد، ان سے لینے والی، اور وہ حضرت عائشہ کی مرویات میں اثبت التابعین تھی، وہ تمام احادیث کو بھی انہوں نے جمع کیا۔ یہ امام عسقلانی نے تہذیب التہذیب میں اس کو ثقافت کے ساتھ بیان کیا، سفیان بن عیینہ کے ذریعے اس کو روایت کیا، اور اس طرح جامع بیان العلم میں امام ابن عبد البر نے روایت کیا، اور الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع میں روایت کیا گیا سند کے ساتھ مختلف ائمہ نے۔ پھر امام قاسم بن محمد بن ابی بکر، جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں اور جلیل القدر تابعی ہیں، ان کی ولادت ہوئی 37 ہجری میں، یعنی دور خلافت راشدہ میں ولادت ہوئی، اور وفات 107 ہجری میں ہوئی۔ ان کے پاس پھر بڑا عظیم ذخیرہ حدیث تھا اور کتب اور صحائف تھے، اور وہ بھی مدینہ طیبہ کے 7 عظیم فقہا میں سے ایک تھے، وہ احد الفقہاء السبع فی المدینہ، ان کا جو ذخیرہ، اور عالم و اہل زمانے ہی، اور انہوں نے بھی اپنی پھوپھی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے براہ راست احادیث لی تھی، چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ پوتے تھے، تو اپنے والد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمد بن ابی بکر کے طریق سے بھی احادیث کو جمع کیا تھا، اور اپنی پھوپھو جان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی براہ راست جمع کیا تھا۔ پھر ان سے بھی تمام احادیث کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جمع کر لیا، اور امام ابن شہاب الزہری التابعی بھی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس العلم جو تھی، المجلس العلمی، جو علماء کونسل جو مناقشہ کرتی، مذاکرہ کرتی، تحقیق اور تفتیش کر کے احادیث کو جمع کرتی، یہ ان کونسل کے علماء میں سے ایک یہ بھی تھے۔ اور ابو الزناد بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمارا اور امام ابن شہاب الزہری میں فرق یہ تھا، وہ فرماتے ہیں ابو الزناد کننا نکتب الحلال والحرام وکان ابن شہاب یکتب کل ما سمع، کہ ہم صرف حلال اور حرام کے احکام لکھتے اور جمع کرتے، مگر ابن شہاب الزہری التابعی جو حدیث جس سے سنتے اس کو نقل کرتے اور کتاب میں جمع کرتے، کسی حدیث کو ترک نہ کرتے۔ لوگوں کے اپنے اپنے ذوق تھے، کوئی تفسیری احادیث کو جمع کرتا، کوئی زہد اور رقائق کے موضوع پر احادیث کو جمع کرتا، کوئی سیر اور مغازی پر احادیث کو جمع کرتا، کوئی احکام کی احادیث کو جمع کرتا، اور جو محدثین صحابہ تابعین اور تبع تابعین تھے وہ ہر حدیث جو آقا علیہ السلام سے آئی اس کو جمع کرتے۔ اس طرح مختلف قسموں کے ذخائر اور صحائف اور کتب اور مجموعات تیار تھے۔ یہ محمد بن مسلم بن شہاب الزہری القرشی ہیں ان کا نام، اور ان کی وفات 123 یا 125 ہجری میں ہوئی تابعی۔ چنانچہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس طرح بے شمار کتب کا ذخیرہ تیار ہو گیا تھا احادیث نبوی کا، آفیشلی چونکہ خلیفہ تھے، اور پوری خلافت اسلامی چونکہ شرق تا غرب و شمال تا جنوب بلاد اسلامیہ پر مشتمل تھی، اور اطراف و اکناف میں ہر طرف صحابہ کرام منتشر ہوئے تھے،
اور تابعین منتشر ہوئے تھے جن کا ذکر کل رات ہوا، تو ان کے پاس ہر ملک اور ہر شہر پر عاملین تھے، امراء تھے، عاملین تھے، انہوں نے ہر ایک کو خط لکھا۔ سو پوری دنیا میں شرق تا غرب، اطراف و اکناف عالم کے ہر شہر میں جتنا علم حدیث کتابی صورت میں، حفظ و روایت کی صورت میں، مخطوطات کی صورت میں، مجموعات کی صورت میں، کتب اور صحائف کی صورت میں، جس ملک اور جس شہر اور دنیا کے جس کنارے پر تھا، چونکہ بذریعہ خلافتی عمل ہوا، وہ سارا ذخیرہ حدیث کتابی صورت میں جمع کر لیا گیا۔ کتنی بڑی احتیاط ہے۔ اب وہ غیب کہاں رہا؟ وہ 200 سال کا شور مچانے والے سوچیں کہاں غیب آیا ہے وہ۔